اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے۔ ایرانی صدر کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی اور پاکستانی پرچم جو ہیں وہ سربلند ہیں، اور ان کی جانب سے جس طریقے سے ہمیشہ بھی کوئی مہمان وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں تو ایک پودا لگایا جاتا ہے ان کے اعزاز میں، تو وہی جو ہے وہ رسم ادا کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور اس سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایرانی صدر کو، اور گارڈ آف آنر پیش کیے جانے کے بعد وفاقی کابینہ سے ملاقات کروائی گئی، جہاں پر وفاقی وزراء وہاں پر موجود تھے، ان سے مصافحہ کیا گیا اور تعارفی کلمات ادا کیے گئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایرانی وفد سے ملاقات کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی وہ پودا لگانے کے بعد مٹی واپس ڈال رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم انہیں روک رہے ہیں کہ باقی کی جو ٹیم ہے وہ کام کر لے گی، لیکن انتہائی خوشگوار ماحول میں جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر پودا بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایرانی صدر معزز مہمان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے، اور یہ پودا انہی کے نام سے منسوب رہے گا۔ اور جب بھی یہ رسم ہے، کوئی مہمان یہاں پر آتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں، پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اور ماحول کے بچاؤ کے حوالے سے ایک اہم میسج بھی ہوتا ہے، اہم پیغام بھی ہوتا ہے، اور دوستی کو مزید مضبوط بھی یہ چیز کرتی ہے۔ اور پودا لگانے کے بعد، یہ رسم ادا کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر اب دعا کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پر ہیں، شایان شان ان کا استقبال کیا گیا ہے اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر معزز مہمان پہنچے ہیں۔ پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس کے بعد تعارف کروایا گیا وفاقی کابینہ کے ساتھ معزز مہمان کا، اور اس کے بعد ایرانی وفد سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملاقات کی۔ اب پودا لگایا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ پودا معزز مہمان کے نام کے ساتھ منسوب رہے گا، وزیر اعظم ہاؤس پہ موجود رہے گا، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے، باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ میٹنگز ہیں وہ کی جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یہاں پر موجود ہیں، عباس راکچی کو بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور جو کہ ایرانی صدر کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں۔ پہلا دورہ ہے یہ ایرانی صدر کا، ایرانی وفد کا امن معاہدہ طے ہونے کے بعد کسی بھی ملک کا، اور وہ ملک ہے اس کا اپنا ہمسایہ ملک پاکستان، جس نے دوستی کا حق ادا کیا، ہمسائیگی کا حق ادا کیا، اور یہ اسی دوستی کے بدلے اسی دوستی کو مزید مضبوط کرنے ایرانی صدر اب یہاں پر پہنچے ہیں۔ تشکر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے یہاں پر پہنچے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف دو ممالک کو بلکہ پورے خطے کو، بلکہ پوری دنیا کو جنگ سے بچایا ہے، جو کہ پوری جو دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی تھی اور معاشی طور پر تباہی کا باعث بن رہی تھی۔ تیل کی قیمتیں بہت بڑھتی چلی جا رہی تھی، افراط زر کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو ایسے میں پاکستان آگے بڑھا جب کوئی دوسرا ملک آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان نے آگے بڑھ کر اس 47 سالہ مسئلے کو حل کروایا، اور کئی دہائیوں پرانی یہ لڑائی جس مسئلے کا حل کروایا، پاکستان نے وہ کردار ادا کیا جو کہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکا، اور فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لائیں، اور پاکستان نے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں امن جو ہے وہ بحال کروایا ہے۔ بالکل، اور یہی اس امن کے کڑی ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں اس وقت پاکستان پہنچے ہیں، اور جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کا نور خان ایئر بیس پہ پرتپاک استقبال ہوا۔ پھر جب وہ وزیر اعظم ہاؤس آئے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، روایت کے مطابق ان کی جو وفاقی وزراء ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر لان میں انہوں نے ایک پودا بھی نصب کیا جو کہ اب ان کے نام سے ہی لگا رہے گا، اور اس کے بعد اہم معاملات پر ڈسکشن ہونا باقی ہے۔ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہے، وہ ہے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات بھی شیڈول ہے، اور ایک روزہ دورہ ہے یہ ایرانی صدر کا، اور امن معاہدے پر دستخط کے بعد ان کا کسی بھی ملک کا یہ پہلا دورہ ہے، اور یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے، نئی دوستی کا آغاز ہے، نئی مضبوطی کا آغاز ہے۔ یہ اس بات کا آغاز ہے کہ پاکستان جو بات کرتا تھا کہ امن ہونا چاہیے، پیس ٹاک ہونی چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، بڑے بڑے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایسا ملک ایک ایسے ملک کے صدر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جن کا تنازع امریکہ کے ساتھ تھا، اور 48 سالہ یہ تنازع ختم کروانے والا کوئی اور ملک نہیں تھا۔ یہ اعزاز ہمارے ملک پاکستان کو حاصل ہوا جب وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، محسن نقوی نے، ان کی کاوشوں نے دو بڑے ممالک کے لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اور مسئلہ کو حل کرایا۔ ایرانی صدر جب نور خان ایئر بیس پر پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا۔ صدر مسعود پزشکیان جب پاک سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا تو مسکرا رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے
کہ وہ اپنی اس دوستی پر اعتماد رکھتے ہیں جو ان کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر عثمان خان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان، وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے ایرانی صدر کی، گارڈ آف آنر پیش کیا، بہت خوشگوار لمحات تھے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ مزید کون کون سی ملاقاتیں ایرانی صدر کی، کیا ان کی مصروفیات رہے گی؟ ایک روزہ ان کا یہ دورہ ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ایرانی صدر اور ان کے ڈیلیگیشن کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ایرانی صدر اور ان کا ڈیلیگیشن جہاں جہاں جا رہا ہے ان کو شاندار ویلکم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جیسے ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ جب سے کچھ دیر پہلے جب ایرانی صدر پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس، وہاں پر وزیر اعظم نے خود ان کا استقبال کیا، فردن وزیر اعظم نے سب سے ملے اور اس کے بعد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور پھر جتنے کابینہ ممبران تھے، اہم وزراء تھے، ان کی ملاقات کروائی گئی، مصافحہ کیا گیا ایرانی صدر اور ڈیلیگیشن کی جانب سے، اور اس کے بعد پودا لگایا گیا۔ ایک محبت کی جو ایک انمول داستان ہے کہ خود ایرانی صدر نے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا، اور اس باضابطہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں ہال کے اندر جو ہے وہ مہمان جا چکے ہیں، جہاں پر باضابطہ طور پر ملاقات بھی ہوگی، اور وہاں پر بات ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی ایرانی ڈیلیگیشن سے، صدر سے، اور اسی طرح ایرانی صدر کو پاکستان کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے بھی نوازا جائے گا۔ اسی طرح ایرانی صدر کی جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہونی، ایرانی صدر مملکت سے ملاقات ہوگی، ایوان صدر میں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جانا۔ تو یہ آخری تقریب ہوگی جس میں عشائیہ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر جو ہے وہ اپنے وطن واپس روانہ ہو جائے گا۔ یہ اہم جو باضابطہ طور پر شروع اعظم اس کے بعد اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی ایرانی صدر سے ملیں گے، اور اس طرح ان کا جو دورہ ہے وہ عشائیہ کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ ان کا جو دورہ ہے عشائی کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آپ نے ان کی مصروفیات کے حوالے سے اپڈیٹ کیا عثمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی صدر اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں۔ جیسے ان کا طیارہ فضائی حدود میں داخل ہوا تو اسی وقت پاکستان نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، اور جو فائٹر جیٹ ہیں انہوں نے ان کے طیاروں کو اپنے حصار میں لیا اور سلامی پیش کی گئی۔ یہ وہ مناظر ہیں جب ان کا طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، تو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اور ایران کی دوستی اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور فضا میں ہی پاکستان نے اس دوستی کی مضبوطی کی مثال قائم کی اور بتایا کہ پاک ایران دوستی اب کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اور یہ وہ مناظر ہیں جس کے بعد جب وہ پاکستان پہنچے، نور خان ایئر بیس پر پہنچے ہیں، تو ان کا شایان شان استقبال تھا۔ صدر مملکت نے یہاں پر ان کا استقبال کیا، اور وزیر اعظم یہاں پر موجود تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عباس عراقچی پہلے سے ہی یہاں پر موجود تھے۔ وزیر اعظم سے جب وہ غلگیر ہوئے اور گلے ملے، خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ یہ وہ اس استقبال کے مناظر ہیں جو کہ تاریخی استقبال تھا، فائٹر جیٹ کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود چھتری اپنے ہاتھ میں تھامی اور ان کے سر پر سایہ کے ایرانی صدر کے سر پر، اور یہاں سے انہیں جو ہے وہ ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ استقبال کے یہ وہ مناظر ہیں جو کہ اب کئی دہائیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ 5 دہائیوں پرانا مسئلہ پاکستان نے جو حل کروایا ایران اور امریکہ کا، اور اس کے بعد جب وہ پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں پر بھی شایان